اشتعافی لفظ ہے ماعون، اس بنا پر اس سورت کا نام ماعون ہے۔ اس کی چند آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور آخری 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں وہ کافروں کے لیے نازل ہوئیں، جو مکہ مکرمہ کے بدترین کافر تھے، ابو جہل بالخصوص، اس کے حوالے سے نازل ہوئیں، اور آخری 3 آیتیں مدینہ منورہ کے منافق جو تھا رئیس المنافقین، اس کے حوالے سے نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ یہاں کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے ان کے عیب بیان کیے گئے کہ دین کا جھٹلانے والا کیسا بد اخلاق ہوتا ہے، اس کا کردار کتنا خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ دین کو جھٹلاتے ہیں، انہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا یقین نہیں ہے، قیامت والے دن حساب نہیں دینا، تو ان کے کردار کے اندر کتنی خرابی آ جاتی ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتے۔ یہاں تک کی جو آیتیں ہیں یہ کافروں کے حوالے سے، ابو جہل کے حوالے سے نازل ہوئی۔ علامہ بقائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ ماعون میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا، یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بنا دیتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، اور وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے اور انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار کرنا آدمی کو ریاکار بناتا ہے، اور یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے، اور اسی انکار کے سبب آدمی بخل یعنی کنجوسی، حرص و ہوس کی دلدل میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کافروں کے اور منافقین کی 4 برائیاں، 4 خامیاں، 4 عیب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 بخل، کنجوسی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی۔ نمبر 3 ریاکاری۔ نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ تو غیر مسلم جو دین کا اور مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا پہلا عیب جو بیان ہوا کہ یدعو الیتیم، کہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو بھی اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دیں۔ یعنی کہ کنجوسی کتنا گھٹیا درجہ ہے، اور کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ایمان والا مسلمان ہوتا ہے تو جب وہ کسی روتے بلکتے یتیم بے سہارا کو دیکھتا ہے تو اس کو ترس آ ہی جاتا ہے، زیادہ نہیں تو 1 آدھ وقت کا کھانا تو کھلا ہی دیتا ہے۔ لیکن جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے وہ کس حد تک گھٹیا ہے کہ یتیموں اور بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے، اور ابو جہل نے بھی ایسا ہی کیا تھا، جس واقعے کو میں بھی بیان کروں گا، جس کی بنا پر یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل کی۔ اب یہاں یہ آیتیں نازل تو کافروں کے والے سے نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن تو تعلیم تو مسلمانوں کو دے رہا ہے نا، کہ جو ایک گھٹیا ترین کافر ہیں ان کے اندر یہ بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں، تم تو ایمان والے ہو، تو ایمان والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یتیم کو دھکا دیں اور مسکین کو کھانے کی رغبت نہ دیں اور وہ یتیم کا مال کھائیں۔ ایمان والے کو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جو بے ایمان والا ہے وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، ایمان والے کو تو یتیم کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر
ایک بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور آج بھی ایک اپنی اولاد کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ اس کے حسن سلوک میں ایک بہت زیادہ واضح فرق نظر آتا ہے۔ علم دین سے دوری اور جہالت کی بنا پر عموماً خاندانوں میں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اور اکثر ورثاء میں یتیم بچے بچیاں بھی شامل ہوتے ہیں، اور لوگ بلا جھجک ان یتیموں کا مال کھاتے پیتے ہیں اور ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ناجائز ہے۔ اب ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، والدین کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس نے الگ رہنا شروع کر دیا۔ الگ رہنا شروع کیا تو اس نے اپنی ایک دکان بنا لی، اپنی دکان چلا رہا تھا، اچانک اس کا انتقال ہوا اور وہ مر گیا، تو والدین جو اس کی اپنی ایک دکان تھی اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے جو یتیم بچے تھے اور بچیاں تھیں اس میں سے اس کو کچھ بھی حصہ نہ دیا۔ تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ یتیم کا مال کھانا کہلائے گا۔ جب کوئی نوجوان، کوئی جوان بندہ انتقال کر جائے اور اس کے بیوی بچے بھی ہوں، والدین بھی ہوں، تو اس کی جو مال، اس کے مال میں سے اس کے والدین کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس کی بیوہ کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بچوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے، جو بھی اس کا مال ہے، اس میں سے آپ کا جو حصہ بنتا ہے اتنا لے لو، سارے پہ تو نہ قبضہ کرو۔ اگر سارے مال پر قبضہ کر لیں گے تو سارے مال میں اس میں یتیم بچوں کا بھی حصہ ہے، تو ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کر گئے۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور ایک جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے اور اس کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، وہ انتقال کر گیا، تو اس کی مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے اس بچوں کا حصہ ہے، تو جب تک ترکہ تقسیم نہیں کیا گیا، وہ لوگ اگر ختم بھی دلائیں تو ان کے ہاں ختم پر نہ جایا جائے، نیاز کا کھانا نہ کھایا جائے، کیونکہ ابھی تک ترکہ تقسیم نہیں ہوا، انہوں نے یتیم کا مال الگ نہیں کیا، تو وہ جو نیاز دلا رہے ہیں اس نیاز کے اندر یتیموں کا مال ہے، اور یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ انہیں کہو کہ پہلے آپ یتیم کا مال الگ کرو، پھر جا کر تمہاری سے ہاں دعوت میں دعوت کا کھانا کھایا جائے گا، نیاز کا کھانا کھایا جائے گا۔ ادروائز ایسے گھر میں جس میں یتیم بچے ہوں اور ان کا مال ابھی تک الگ نہیں کیا گیا، اس گھر میں جا کر دعوت کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اگر ہم وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں تو ہم بھی زمرے میں آ جائیں کہ ہم نے یتیم کا مال کھایا۔ اور یتیم کا مال کھانے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یاکلون الاموال الیتامی ظلما، کہ بے شک وہ لوگ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ جو ظلماً یتیم کا مال کھا رہا ہے، اصل میں وہ مال نہیں کھا رہا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو نہ جہالت کی بنا پر، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم یتیم کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے گھر میں نہ جایا جائے تاکہ ان کو بھی ایک حیا ہے اور وہ یتیموں کا مال جو ہے وہ الگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یتیم کو اچھا سلوک کرنے کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ کا کوئی بھائی انتقال کر گیا، کوئی عزیز انتقال کر گیا، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو، اب اس کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ اب اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو وہ گھر دنیا کا بہترین گھر کہلایا جائے گا۔ لیکن یہاں اگر کوئی 4-5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوں، کسی ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کی بیوہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اس کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور کسی جھونپڑی میں رہنا گوارا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہوتا۔ کئی ایک معاشرے میں ایسی کئی دیکھی والے معاملات ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک اگر ایسا موقع دے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے بچوں سے زیادہ اس کے ساتھ پیار کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یتیم کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور اس کی حق تلفی کرنا اور اس کو دھکا دینا، اس کی دل آزاری کرنا کہیں بندے کی آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین گھر کہ جس میں یتیم بچہ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، بدترین گھر جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ پاک تمہیں قیامت والے دن اپنے قریب کرے، یعنی اپنا قرب عطا کرے۔ تو اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دور نہ کیا جائے، غریبوں کو قریب کرنے سے رب کا قرب ملتا ہے۔ یہاں جس کے حالات ڈاؤن ہو جائیں تو رشتہ داری ترک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے حالات اچھے ہوں اس کے ہاں رشتہ داروں کی ریل پھیل ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قریب بندے کو جتنا قریب کریں گے اتنا ہی اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے وہ جنت میں، حضور نے اس طرح دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے۔ کسی یتیم لڑکے کے ساتھ یا کسی یتیم بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو حضور نے فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح سے اکٹھے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دلائی۔ اگر ہمارے خاندان میں، فیملی میں اگر کبھی ایسا معاملہ ہو تو ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ اس نے دل کی سختی کی شکایت کی۔ دل کی سختی کی علامت کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا، نیکیوں کی طرف جو ہے نا وہ ذہن بن نہیں رہا، نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے۔ اور ہر بندے کو چاہیے کہ جب کبھی دل میں سختی پائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے کہ بندہ نیکیوں سے دور ہو رہا ہے، آخرت کی تیاری سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہو؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، تیری حاجتیں پوری ہو، تو یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اپنے کھانے میں سے کچھ اس کو کھلایا کر۔ ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو دل بھی نرم ہوگا اور حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو یہ کافر کا پہلا عیب بیان کیا گیا کہ یہ لوگ یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ اب آگے جو عیب بیان ہو رہے ہیں وہ منافقین کے عیب بیان ہو رہے ہیں سورہ مبارکہ میں کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ آیت کریمہ منافقین کے حوالے سے نازل ہوئی کیونکہ جب صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب کبھی اکیلے ہوتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب دکھانے کے صحابہ کرام کی موجودگی میں دکھانے کے لیے جب نماز بھی پڑھتے تو بے دلی کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے یہ مسلمان تھوڑی ہیں، یہ تو صرف دکھاوے کے طور پر مسلمان ہیں تو یہ منافق تو یہ نماز شوق سے تھوڑی پڑھیں گے اور درست بھی نہیں پڑھیں گے، فرائض و واجبات کا لحاظ بھی نہیں رکھیں گے۔ تو منافقین کی یہاں پر بات کی گئی کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی اسے درس حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کام تو منافقین کا ہے کہ کسی کے سامنے تو نماز پڑھ لینا اور اکیلے میں نماز نہ پڑھنا، یا نماز کو درست نہ پڑھنا، یا نماز کو بے دلی سے پڑھنا، نماز کو توجہ سے نہ پڑھنا، اور کبھی پڑھنا اور کبھی نہ پڑھنا۔ تو قرآن ہمیں درس دے رہا ہے یہ منافقین کا طریقہ ہے، تو تم نے منافقین کا طریقہ کب سے اپنا لیا؟ تم نے منافقین کے طریقے کو کیوں اپنایا؟ کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے ہو تو بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہو، کبھی 2 پڑھ لی تو دل کو منا لیا، کبھی 4 پڑھ کر دل کو منا لیا، یا جمعے والے دن بھی آئے تو 2 رکعت پڑھ کر چلے گئے، پوری نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو یہ ساری علامتیں منافقین والی ہیں۔
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر سے منافقوں والی علامت کو ختم کرو، تم تو ایمان والے ہو، تم نے تو دل سے کلمہ پڑھا ہے، لیکن طریقہ منافقوں والا تو نہ اختیار کرو۔ ہمیشہ نماز پڑھو، درست نماز پڑھو، پوری نماز پڑھو، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ دکھانے کے لیے نماز پڑھنا اور درست نہ پڑھنا اور بے دلی سے پڑھنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ امامت کو ایک جو ہے نا نوکری سمجھ لیا ہوا ہے، جب تک ڈیوٹی ہے تب تک نماز پڑھنی ہے، اور جب کبھی چھٹی چلے جائیں تو نماز نہیں پڑھنی۔ اس کا مطلب کہ امام صاحب میں تو یہ منافقت والی علامت پائی جا رہی ہے کہ جب کبھی اپنے گھر چلے گئے عید کی چھٹیوں پر اور وہاں سیر سپاٹا چھٹیاں گزار رہے ہیں تو وہاں نمازوں کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صرف امامت کے مسئلے کو ایک نوکری سمجھتے، ایک ڈیوٹی دیتے ہو۔ جب تک آن ڈیوٹی ہو تو آپ نماز پڑھا رہے ہو، جب آپ گھر چلے گئے تو آپ نماز نہیں پڑھا رہے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت سے لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جب آن ڈیوٹی ہیں تو نماز پڑھیں گے، جب اپنی چھٹی ہے تو کوئی نماز نہیں۔ یعنی کہ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہوئی؟ جب فیکٹری کا ٹائم ہے تو نماز پڑھنی ہے، اور جب اپنا ٹائم ہے تو نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ واضح طور پر قرآن نے اس کو منافقین کی علامت کہا گیا۔ نماز میں سستی کرنے والے کے لیے 3 شامتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کی قیامت والے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ دوسری بات لکھی ہوگی، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ تیسری بات لکھی ہوگی، جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کا حق ضائع کیا، اس طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ تو نماز میں سستی کرنے والے کی پیشانی پر یہ 3 لائن لکھی بھی ہوں گی۔ تو یہ تیسری علامت جو بیان ہوئی منافقین کا، ایک عیب بیان کیا قرآن نے، فرمایا کہ الذین ھم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو مدینے کے جو منافقین تھے وہ کوئی بھی اچھا کام کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی کرتے تھے، کیونکہ اسلام تو انہوں نے قبول کیا نہیں تھا، وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، ریاکاری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہاں مسلمانوں کو ایک درس دیا جا رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، مال بٹورنے کے لیے عمل کرنا یہ منافقین کا کام ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اچھے اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے عزت ہو، میری تعریف کی جائے، اور کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پیسے بٹوریں۔ بہت سے جو ہیں وہ نعت خواں اور قاری اور خطیب اور پیر صاحبان صوفیہ والا لباس پہن کر مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے پیسے بٹورنے، اور اس لیے اچھے اعمال کرتے ہیں کہ تاکہ ہم پیسے بٹوریں۔ تو اس کے حوالے سے واضح طور پر قرآن نے یہ آیت کریمہ بیان کی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ کریں گے۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تاکہ میں دنیا کماؤں، تو فرمایا اس کو مال و دولت ملے گی، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو بڑا امیر و کبیر بن جائے گا، پیر صاحب، جو خطیب صاحب، نعت خواں صاحب، بڑے بینک بیلنس بنا لیں گے اور بڑی مال و دولت تو مل جائے گی۔ قرآن کا فیصلہ ہے جو دکھاوے کے لیے اچھے عمل کرے گا اس کو تو دنیا ملے گی، اس کو کسی قسم کی کمی نہیں ملے گی۔ ریاکاروں کو تمام نیکی کی جزا دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ اس کی نیکی کی جزا کیا ہے؟ ان کی عزت بڑی ہوگی۔ ایک نعت خواں کی عزت دیکھنے کتنی ہوتی ہے، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہوتی، نمازوں کا وہ پابند نہیں ہوتا، لیکن اس کی عزت و شہرت دیکھیں دنیا بھر میں کتنی ہوتی ہے۔ اس کو عزت بڑی ملے گی، مال میں اس کو کمی نہیں ہوگی۔ ایک نعت خواں کے پاس ایک نعت خواں کتنا مالدار ہوتا ہے، میں سارے نعت خواں کی بات نہیں کر رہا، ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو کرتا ہے۔ ایک عزت ہے جو اللہ دے رہا ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ایک عزت ہے جو نیکی کے بدلے میں دی جا رہی ہے، جو اس نے دکھاوے کے طور پر کی ہے۔ فرمایا نیکی کی جزا ان کو دنیا میں دے دی جائے گی، عزت بھی ہوگی، ان کی تعریف بھی کی جائے گی، اور انہیں ڈھیروں ڈھیر مال بھی دیا جائے گا، لیکن قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں بتایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ اچھے کام دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی برائی بیان کی منافقین کی
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی کہ گھر کے اندر جو چیزیں ہیں کوئی پڑوسی مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ یہ نہیں دیتے، یہ منافقین کا کام ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلمانوں کے حوالے سے کیا ہے؟ فرمایا اپنے گھر میں کوئی ایکسٹرا چیز رکھا کرو، جب کوئی لینے آئے تو اس کو دے دیا کرو۔ فرمایا بالخصوص 3 چیزوں کا تو تم نے کبھی بھی انکار نہیں کرنا، آگ، پانی اور نمک۔ تو صحابہ کرام نے وضاحت طلب کی، یا رسول اللہ اس کی مزید وضاحت کر دیں کہ آگ، نمک اور پانی۔ فرمایا کہ کوئی پڑوسی تم سے نمک لینے کے لیے آ گیا اور تم نے اس کو نمک دیا، اب نمک ہانڈی میں ڈلا، اس سے ذائقہ بہتر ہو گیا، فرمایا تمہیں پوری ہانڈی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پہلے زمانے میں اب آپ کے ہاں آگ جل رہی ہے تو وہی آگ لے کر اپنے گھر میں آگ لگائی جاتی تھی اور اس سے ہانڈی تیار کی جاتی تھی۔ فرمایا تم سے آگ لے کر اس آگ میں ہانڈی تیار کی گئی ہے، تمہیں پوری ہانڈی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر پانی کی بات، تم نے ایسی جگہ کسی کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تھا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور زندگی بخشنے کا ثواب ملے گا، ایسے جیسے تم نے کسی کو زندگی دے دی، کسی کو پانی پلانا۔ اب گرمی کے دن آ رہے ہیں، بعض جیسے کہ کچھ لوگ جن کی سڑک پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، جیسے وارڈن ہو گئے اور بھی کچھ لوگ ہو گئے، تو اب ہم اپنے گھر سے کوئی چھوٹی پانی کی بوتلیں، ٹھنڈی پانی کی بوتل لے جائیں، بیچارہ گرمی میں ڈیوٹی دے رہا، اور وہاں آس پاس تو کوئی پانی نہیں ہے، اس کو پانی کی بوتل دے دیں، بڑا ثواب کما سکتے ہیں۔ جس طرح بہت سے لوگ جیسے کہ اس سڑک پر بیچارہ ریڈی لگا کر گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی اس کو کہاں سے ملے گا؟ تو ہم جانے تو لگے ہیں، ساتھ اپنے فریج میں آپ نے کچھ بوتلیں ٹھنڈی رکھی ہوں، جاتے ہوئے بوتلیں بیگ میں وغیرہ ڈالیں، اپنی گاڑی میں رکھ لیں، جاتے ہوئے ان کو ٹھنڈی بوتل دے دیں، پانی کے پی لے گا گرمی میں۔ تو حضور نے فرمایا جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلائے، اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب یہ جو سورہ مبارکہ، جو سورہ ماعون جو میں نے بیان کی، اس میں 4 خرابیاں بیان کی گئیں کافروں کی، منافقین کی۔ پہلی خامی بیان کی، یہ یتیم کو دھکا دلاتے ہیں، یتیم کو دھکا دیتے ہیں، اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بچہ یتیم ہو گیا، تو ابو جہل نے کہا کہ اس کی پرورش میرے ذمے ہے، پرورش اپنے ذمے لے کر اس کا سارا مال ہڑپ کر گیا، جو بھی اس کا مال اس کے باپ نے چھوڑا تھا اور جو بھی تھا سارا ہڑپ کر گیا۔ اب وہ اس یتیم کے ساتھ ابو جہل اچھا سلوک بھی نہیں کرتا تھا، کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا، تو یتیم بچے نے کہا کہ پھر میرے باپ کا مال جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے مارا یتیم کو دھکا دیا، ابو جہل نے بڑا برا سلوک کیا، اس کو مارا پیٹا۔ یہ روتا ہوا، قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ جا کر روتا ہوا ان کے پاس گیا کہ ابو جہل نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میری مدد کرو۔ تو قریب ہی خانہ کعبہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے بیٹھے تھے، تو حضور علیہ السلام کے دونوں گھٹنے کھڑے کر کر ایسے دونوں ہاتھوں کا یہ حلقہ بنا کر کعبے کے سامنے حضور ایسے بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان کو مذاق سوجا، کہنے لگے یہ جو سامنے محمد بیٹھے ہیں نا، اس سے جا کر کہو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ انہوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ بھی ان سے کہاں مدد ہونی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے، عاجزی سے ان کافروں نے دھوکہ کھایا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ حضور تو وہ ہے کہ انگلی اٹھائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پھر جائیں، تمہیں کیا پتا حضور کی طاقت کتنی ہے۔ انہوں نے مذاق کے طور پر بھیجا کہ ان سے مدد تو کی نہیں جائے گی۔ اب وہ یتیم بچہ حضور کے پاس آیا کہ ابو جہل نے میرا ساتھ یہ سلوک کیا اور میرے والد کا سارا مال ہڑپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضور نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر ابو جہل کے گھر گئے۔ اب یہ بھی کافر پیچھے پیچھے آئے کہ ابو جہل تو بڑا اکڑ باز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے گا، جھگڑے گا، ہم جو ہے نا تماشا دیکھیں گے، معاذ اللہ۔ دستک دی، ابو جہل باہر آیا، حضور نے فرمایا کہ اس کا جتنا مال ہے سارا کا سارا واپس کر۔ ابو جہل گیا اندر اور سارا مال لا کر واپس کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو اس کو وہ مال دیا اور چلے گئے۔ وہ سارے قریش کے بڑے بڑے سردار بڑے حیران، کہا کہ ہم تو سمجھے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے گا، معاذ اللہ ان کی بے عزتی کرے گا، توہین کرے گا، ہم کھڑے ہو کر ہنسیں گے، لیکن تو نے تو آسانی سے مال واپس کر دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بڑے بڑے شیر منہ کھولے ہوئے تھے، اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے چبا جاتے، میں نے بغیر کسی چور چرا کے سارا کا سارا مال واپس کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یدعو الیتیم، کہ یہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یہ کافر لوگ
یہ جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے، یہ بد اخلاق، ان کے گھٹیا کردار ہیں کہ یتیم کو دھکا دیتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو 4 خامیاں ان کی بیان کی کہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، پھر منافقین کی علامت بیان کی کہ یہ نماز میں سستی کرتے ہیں، پھر جو عمل کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر آخری علامت بیان کی کہ معمولی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر گھر میں کوئی چیز مانگنے کے لیے آ جائے کہ نمک دے دیں، فلاں چیز دے دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں۔ اب یہ نہ کہ بھی میں منع کروں، کبھی کیا آپ لوگ روز روز لینے آ جاتے ہو، خوش دلی کے ساتھ دیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے منافقوں والا کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی چیز لینے کے لیے آ گیا، جھاڑو لینے کے لیے آ گیا، کوئی چیز لینے کے لیے آ گیا تو خوش دلی کے ساتھ اس کو دیں، اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں